بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر آج روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ ان کا سرکاری دورہ ہے اور اس کی دعوت امریکی حکومت کی طرف سے دی گئی۔ ISPR نے ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا اور اپنی اس میٹنگ میں بڑی امپورٹنٹ وہ ان کی ملاقاتیں ہوں، اپنی اس دورے میں بڑی امپورٹنٹ ان کی ملاقاتیں ہیں سینئر ملٹری آفیشلز اور گورنمنٹ آفیشلز، جس میں ڈیفینیٹلی وزارت خارجہ کے لوگ بھی ہوں گے، وزارت دفاع کے لوگ بھی ہوں گے۔ اور یہ اس سے پہلے اکتوبر میں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں تو اکتوبر میں جو US سیکرٹری ڈیفنس ہیں لائیڈ آسٹن، انہوں نے ایک ٹیلی فونک کنورسیشن کی تھی اور بہت سارے جو میوچل انٹرسٹ اور ریجنل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر انہوں نے بات چیت کی تھی۔ پھر جولائی میں جو UK سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا، انہوں نے راولپنڈی میں آرمی چیف کے سربراہ سے ملاقات کی تھی اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں یہاں پر خطے میں اور دہشت گردی کے خلاف ان کو انہوں نے ریکگنائز بھی کیا تھا۔ اور لیکن اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ فیبرری میں اچانک پاکستان میں یہ افواہ ہو گئی، ریومرز آ گئیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں اسپیشل ایک سیکرٹ وزٹ پر، امریکہ گئے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، واپس آئے ہیں۔ پھر ISPR نے اس کی بھرپور تردید کی تھی اور یہ بعد میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی کہ یہ ساری خبر جھوٹ تھی، غلط تھی۔ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ اس کے اوپر کنسپریسیز تھیوری جو ہیں تھیوریز وہ بھی چلتی رہی ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ یہ اس وقت ٹائم ہے۔ اگرچہ یہ جو آرمی چیف کی جو امریکہ کی جو روانگی ہے، وہاں پر جو ملاقاتیں ہیں، اس کا بہت زیادہ تعلق ہوگا ہمارے جو ریجنل یہاں پر تعلقات ہیں اس کے حوالے سے۔ مثلا افغانستان کی جو ایک سچویشن ہے، وہاں پر ویسٹ جو ہے وہ افغان حکومت سے خوش نہیں ہے، ان کی مختلف جو پالیسیز کی وجہ سے، خواتین کے حوالے سے، خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے دے آر ناٹ ہیپی۔ پھر طالبان کی جو حکومت ہے، امریکہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہاں پر یونٹی گورنمنٹ، انکلوسیو گورنمنٹ، یعنی جس میں تمام دوسرے لوگ جو دوسرے قبائل ہیں، دوسرے جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ جب یہ حکومت بنی تھی طالبان کی تو اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی اور اس میں DGISI جنرل فیض تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے۔ تو طالبان کی حکومت بنوانے میں ویسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر پاکستان جو ہے وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنوا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کوئی اس طرح کی مداخلت نہیں کی کہ طالبان کی حکومت وہاں پر نہ بنے۔ تو اب پھر اس کے بعد اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ہماری، وہ اس نے اعلان کیا کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پر ان میں افغانز کی بہت بڑی تعداد تھی، کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو TTP ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر جو بہت سارے حملے ہوئے ہیں اس میں TTP انوالو تھی۔ تو حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغان حکومت TTP کو روک سکتی ہے اپنی سوائل پر، لیکن وہ ان کو روکنے میں یا ناکام ہے یا وہ جان بوجھ کر اس سلسلے میں وہ اقدامات نہیں انہوں نے کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے، اور پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ دوسرا، ایک پاکستان میں ایک بہت بڑی ریومرز ہیں، اب ظاہر ہے میڈیا میں اس پر بات بھی ہوگی، کہ جو ویسٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت بنے، کیونکہ نون لیگ کے لوگ یہ کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ انہوں نے یوں عمران خان کے نام پر کراس لگایا، کیونکہ عمران خان نے امریکہ کو جب اڈے دینے کا سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو سائفر آیا وہ امریکہ تھا، ان کی حکومت کو ہٹانے میں ڈونلڈ لو نے جو ایک وہ دیا تھا، جو ایک ڈپلومیٹک جو وہاں سے ہمارے سفیر نے جو لیٹر سائفر جسے بھیجا، اس میں اس گفتگو کا ذکر تھا، ایک محفل کا ذکر تھا جس میں ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹا دیں گے تو پاکستان کی معافی ہو جائے گی۔ نو کانفیڈنس اگر پاس ہو گئی، اس وقت پاکستان میں نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی، تو
اس کو کیسے پتہ تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات نون لیگ کے لوگ بالکل کہتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس میں انوالو تھے ساری اس گیم میں، اور ہمیں نہیں ساتھ دینا چاہیے تھا یہ نو کانفیڈنس میں، اور یہ اختر مینگل صاحب نے یہ بات کہی۔ عمران خان یہ بات کہتے رہے، اور ابھی سائفر کا ایک کیس بھی بنا ہوا ہے عمران خان پر کہ جی آپ نے سرکاری جو کاغذات ہیں وہ سائفر کو آپ نے ڈی کلاسیفائی کیا، حالانکہ اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا رائٹ قانونی اور آئینی طور پر بھی وزیر اعظم کے پاس ہے، لیکن یہ اس وقت ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے اس تناظر میں، اگرچہ جو آفیشلی جو بتایا گیا ہے وہ جو دورہ ہے وہ فوجی حکام اور دوسرے جو امریکی حکومت کے حکام ہیں، ریجنل سچویشن اور دونوں ممالک کے درمیان جو ڈیفنس کے تعلقات ہیں ان پر بات ہوگی، لیکن یہاں پر پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے اسپیکولیشن بھی کی جائے گی۔ ابھی جو موجودہ حالات میں پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس میں نون لیگ الیکشن کا التوا مانگ رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس میں وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں، امیر مقام کا بیان آیا جی فروری کو تو برف باری ہوتی ہے، 8 فروری کو تو برف باری ہوتی ہے تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو اچھا پھر سی پیک کے حوالے سے بہت ساری باتیں، حالانکہ اس کی جو گارنٹر ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کا فیوچر ہے، اور کبھی اب یہ جو دورہ ہے اس دورے کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسپیکولیشن بہت ہوگی، بہت کچھ لکھا جائے گا، بہت کچھ کہا جائے گا۔ بڑا اہم ہوگا یہ دیکھنا کہ پاکستان میں اب انتخابات جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری کی ڈیٹ۔ وزارت جو داخلہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو بھی چاہیے الیکشن کمیشن کو، سیکیورٹی کے لوگ چاہیے وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی آ گئی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں ان کا التوا ہونا چاہیے، ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں ہیں، اور اس میں چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ جائیں، آپ الیکشن کمیشن سے بات کریں۔ ایپیکس کورٹ کا تو اس حوالے سے ایک آرڈر بھی آ چکا ہے۔ تو بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان میں، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو ریجنل ٹینشنز ہیں وہ بھی اضافہ اس میں ہوا ہے، افغانیوں کی جو واپسی ہے اس کو امریکہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکی حکومت کے اور ان کے اکابرین کے ساتھ کام کرتے رہے وہ پاکستان میں ویزے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو واپس نہ بھیجا جائے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے فیصلہ بھی کر لیا ہے، لیکن افغانستان کا فیوچر مجھے لگتا ہے کہ جو آرمی چیف کا دورہ ہے اس میں وہ بہت اس پر بحث کی جائے گی، اس پر گفتگو کی جائے گی، اور جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں ان حالات میں انتخابات کا انعقاد، اس پر بھی ڈیفینیٹلی وہاں پر بات ہوگی، کیونکہ یہ دونوں معاملات، تینوں معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ آفیشلی جو چیز آئے گی اسی پر ہمیں بھروسہ اور اسی پر ہمیں نثار کریں گے، بٹ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹرپ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں، اور پاکستان چاہتا بھی ہے تعلقات، اور ہونے بھی چاہیے تعلقات، بیکاز امریکہ اس وقت سول سپر پاور ہے، لیکن ظاہر ہے امریکہ کا ایک ہمیشہ سے یہ پاکستان پر ایک دباؤ اور پریشر ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس وقت اچھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، ہم اس کو بہتر بنائیں گے، بٹ لیٹس سی واٹ انفولڈز، کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔